فضیلت مآب علماء کرام، انتہائی قابل قدر، لائق سب تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہیں۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا اور اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل تو کر دیا، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس بیان کے بعد شاید لوگ اس پہ غور کریں، فکر کریں اور اس غور و فکر کے نتیجے میں کامیابی حاصل کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ذوالجلال کی اس کلام مقدس کو قولاً وعملاً لوگوں کے سامنے پیش کیا، جہاں اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے اس قرآن کی وضاحتیں کی اپنی زبان اقتھر سے، وہاں اس کے مطابق عملی رویے بھی پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی بات کو حدیث کہتے ہیں، جس طرح آپ کے عملی رویوں کو بھی احادیث کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ حدیث اللہ ذوالجلال کی کلام کو بھی کہتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ کون ہے اللہ ذوالجلال سے بڑھ کے سچی بات والا، تو اللہ ذوالجلال نے اپنی بات کو بھی حدیث کہہ کے قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جن کی تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، ان کی گفتگو کو بھی قرآن نے حدیث سے تعبیر کیا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو ان کی گفتگو جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کو آگاہ کیا کہ آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی۔ انبیاء اور رسل جتنے بھی اللہ ذوالجلال کے آئے ہیں وہ برگزیدہ اور چنیدہ شخصیات تھیں، بڑے ہی بختور لوگ تھے۔ ان کی بات کو بھی قرآن نے حدیث سے تعبیر کیا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ۔ اے میرے محبوب، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ جب بھی آپ یہ چاہیں کہ دنیا کے اندر تقدس اور عظمت و جلالت والی بات سنیں تو اللہ کا قرآن سنیں، فرشتوں کی باتیں سنیں، انبیاء اور رسل کے تذکرے پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں۔ جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی وحی ہے۔
فرق یہ ہے قرآن مجید کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، آپ جانتے ہیں 114 سورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں 6236 آیات ہیں، اور پاکستانی ایک سسٹم ہے 558 رکوع بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وحی جلی ہے جو جبریل امین علیہ السلام اللہ ذوالجلال کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ واصل بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات کو صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے۔ وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان، اور تورات 7ویں رات کو نازل ہوئی، رمضان المبارک کی 7ویں رات تھی۔ والانجیل ل13 خلت من رمضان، رمضان المبارک کی 14ویں رات کو اللہ ذوالجلال نے انجیل کو نازل کیا۔ وانزل الفرقان ل24 خلت من رمضان، 25 رمضان المبارک کی جو رات تھی اللہ ذوالجلال نے 25ویں رات کو قرآن مجید کو نازل کیا۔ جس طرح قرآن مجید جبریل امین لے کر آیا کرتے تھے، حدیث بھی جبریل امین لے کر آیا کرتے تھے۔ حسان ابن عطیہ روایت کرتے ہیں كان جبريل ينزل عليه بالقرآن، كان جبريل ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، جس طرح جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے، اس طرح جبریل امین حدیث بھی لے کر آیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاءنی جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور فرمانے لگے من صلی من امتک صلاة واحدہ كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، آپ کی امت میں سے کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ ذوالجلال اس کو 10 نیکیاں عطا کریں گے، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے 10 درجات اللہ ذوالجلال بلند کر دیں گے۔ یہاں حافظ قرآن بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کس پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے؟ کسی پارے میں بھی نہیں، یہ حدیث ہے، اور لے کر کون آئے ہیں؟ جبریل امین۔ تو جس طرح قرآن جبریل علیہ السلام لے کے آتے، حدیث بھی جبریل لے کے آتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاءنی جبریل، جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے ان اللہ امرک ان تأمر اصحابک ان يرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ وہ لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے کہیں۔ یہاں حافظ بیٹھے ہیں، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ حدیث ہے، لیکن لے کر کون آئے ہیں؟ جبریل لے کے آئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتانی آت من عند ربی، میرے رب کے پاس سے آنے والا آیا اور آ کے اس نے مجھے یہ بتایا، بلکہ وبشرنی، مجھے بشارت دی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ سیدنا حسن و حسین دونوں ہی جنت میں سردار ہوں گے۔ اب یہ کس سورت کی آیت ہے؟ حدیث ہے، اور جبریل لے کے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا ویسے تو ساری کائنات جو ہے وہ 33 سال کے گبرو جوان بن کے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جو جوانی میں فوت ہو گئے ان جوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں وہ جنتی شہزادے و سیدنا حسن و حسین، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ لَهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی افضل ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ قیامت کے دن جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی سرتاج ہوں گی، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، قیامت کے دن جو لوگ بڑھاپے میں فوت ہوئے ہوں گے ان سب کے سرتاج ہوں گے تو سیدنا ابو بکر و عمر ہوں گے، سوائے انبیاء اور رسل کے۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں انبیاء اور رسل کے سوا ساری کائنات کے سرتاج اگر ہوں گے جنتی لوگوں کے تو سیدنا ابو بکر و عمر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں اشتکیت یا محمد، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بیمار ہیں؟ قلت لہو نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، مجھے اللہ نے اسی لیے بھجوایا ہے، یہ دم دے کے بھجوایا ہے جس کو دم جبریل کہا جاتا ہے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی کہاں سے آیت آئی؟ کس سورت کی آیت ہے؟ جبریل لائے ہیں اور حدیث لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبریل، جبریل میرے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش ما شئت فإنک میت، آپ جب تک زندہ ہیں آپ نے بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن تو فراق ہوگا، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا قیامت کو بدلہ دیا جائے گا، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، یقین کر لیجئے بلندی اس بات میں ہے کہ انسان تہجد پڑھے، شرف اس بات میں ہے، عزت اس بات میں ہے کہ انسان کے ہاتھ اٹھیں تو اللہ ذوالجلال کے سامنے اٹھیں۔ یہ کس پارے کی آیت؟ حدیث ہے، اور جبریل لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جبریل امین جس طرح قرآن لے کے آیا کرتے اس طرح حدیث بھی لے کر آیا، لیکن فرق یہ ہے وہ وحی مطلوع ہے قرآن مجید، اس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں بھی خارج نماز میں بھی، اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ غیر مطلوع ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ حدیث پڑھتے وقت
یہ حدیث کے متعلقات کو پڑھتے وقت تلاوت کا انداز اپنایا جائے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن ہے، وحی متلو ہے۔ اس لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا۔ قراءت شاذہ حالانکہ قراءت ہے، کسی ایک یا دو شرطوں کے مفقود ہونے کی وجہ سے متواتر نہیں رہتی، شاذ ہو جاتی ہے۔ تو شاذ قراءت کو بھی نماز کے اندر خارج نماز میں نہیں پڑھا جاتا۔ لأن القرآن لا تثبت الا بالتواتر، یہ قرآن تواتر سے ثابت ہے۔ تو تلاوت کا انداز یہ قرآن مجید کے لیے ہے، یہ عظمت جو ہے یہ قرآن مجید کو حاصل ہے۔ یہ فرق رہنا چاہیے کہ یہ انسان کی کلام ہے اور یہ رحمان کی کلام ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی طرح حدیث کو پڑھنے میں علماء نے بات کی ہے تو بالاولیٰ جو اللہ ذوالجلال کے پیارے بندے ہیں، مخلوق ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر پڑھنے میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے تو پھر سند پڑھنے میں بالاولیٰ جو ہے یہ تلاوت کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ان میں سب سے اوتھینٹک کتاب جو دنیا میں موجود ہے، جس کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کتاب روئے زمین پہ آپ کو ملے گی تو وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے۔ 13 شوال کے دن اللہ ذوالجلال نے ایک انسان دنیا میں بھیجا۔ 194 ہجری میں جمعے کی نماز کے بعد یہ پیدا ہونے والا بچہ اللہ ذوالجلال نے اس کو دنیا کے لیے کیسا نعمت بنایا، جس کو آج محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ الجوفی البخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیک اولادوں کو اللہ بچپن میں ہی مثالی بناتے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر تھی۔ محمد بن ابی حاتم وراق بیان کرتے ہیں امام بخاری مجھے کہنے لگے الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی طفل مکتب تھا، قرآن تو میں نے یاد کیا اور یاد کر رہا تھا، لیکن حدیث کو یاد کرنے کا شوق اور ذوق اور تڑپ بھی اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ قلت وکم اتا علیک اذ ذاک، میں نے سوال کیا کہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام بخاری نے جواب دیا میں 10 سال کا تھا اور مجھے حدیثیں یاد ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی 11 سال کی عمر تھی کہ اس زمانے کے مشہور و معروف محدث کی کلاس میں پہنچے علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ، جس کی شہرت تھی، بہت بڑے استاد تھے۔ پڑھاتے پڑھاتے جب انہوں نے یہ سند پڑھی جس سند کو آج امام ابو داود نے سنن ابی داود میں نقل کیا ہے، امام نسائی اس سے روایت لائے ہیں سنن نسائی میں، امام بیہقی اس کو ذکر کرتے ہیں سنن الکبریٰ میں، حدثنا حناد بن السریع عن وکیع عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ جب یہ روایت پڑھی تو امام بخاری بول اٹھے، کہتے ہیں استاد گرامی اگر آپ یہ سند جو پڑھ رہے ہیں ان سفیان لم یروی عن ابراہیم ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، آپ نے ابو الزبیر کا تذکرہ کیا ہے، وہ ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ کہا کیا مطلب؟ اگر آپ اصل کتاب کو دیکھ لیں، علامہ داخلی اٹھے، کتاب کو دیکھا، واپس آ کے پوچھا بچے تم بتاؤ کیسے ہے؟ تو امام بخاری یہ 11 سال کا بچہ کہتا ہے سفیان عن ابی الزبیر هو ابن عدی، یہ الفاظ استاد گرامی آپ سے رہ گئے ہیں۔ اس وقت استاد نے کہا بیٹا اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے، تو صحیح کہہ رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں پہنچے
تو کہتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک و وکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی 16 سال کی عمر میں نے عبداللہ بن مبارک کی ساری کتابیں یاد کر لی تھی، امام وکیع بن جراح کی ساری کتابیں یاد کر لی تھی، اور میں جان چکا تھا کہ اصحاب رائے جو ہے ان کے ہیج پیج کو بھی میں پہچان چکا تھا کہ کس طرح یہ حدیث کی مخالفت میں کیا کچھ کہتے ہیں اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری جب پڑھنے آتے ان کے استاد علامہ بیکندی بیان کرتے ہیں کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا یعنی یخشى ان یخطئ بحضرته، یہ بچہ جب آ جاتا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اس نے پکڑ لینی ہے۔ امام ابو بکر کلوزانی استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل البخاری كان يأخذ الكتاب فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة۔ میں نے اس جیسا بچہ آج تک نہیں دیکھا، یہ تو کتاب کو ایک مرتبہ پکڑتا ہے، کھولتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے اور اکثر حدیثیں اس کو اسی وقت ہی یاد ہو جاتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس علم کو پڑھنے کے لیے مکہ اور مدینہ گئے، کوفہ اور بصرہ گئے، شام اور مصر گئے، 8 مرتبہ بغداد میں گئے، بلخ، بخارا اور مرو اور ہرات اور نیشا پور، ان تمام جگہوں پہ علم سیکھنے کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں کتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم الا صاحب حدیث ولست اكتب الا عمن قال الايمان قول وعمل۔ لوگوں میں نے 1080 اساتذہ سے حدیث کا علم پڑھا ہے، آج 1080 ہم نے علماء نہیں دیکھے، اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے جن سے پڑھا سارے کے سارے محدث، سب کا ہی عقیدہ ٹھیک تھا۔ وہ کہتے تھے ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان جو ہے وہ قول کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ امام بخاری کلاس میں بیٹھے تھے، اسحاق بن ابراہیم الحنظلی کی استاد نے کہہ دیا کاش کوئی ایسا تم میں پیدا ہو، کوئی کھڑا ہو، لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ، کاش کوئی اٹھے اللہ کے رسول کے صحیح حدیثوں کو جمع کر دے۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی فوقع ذلك فی قلبی کہ یہ کام میں کروں۔ گھر واپس آئے، خواب آئی، کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، بیدی مروحۃ اذب بها عنہ، میں اللہ کے رسول کو ہوا دے رہا ہوں۔ فسألت بعض المعبرین، میں نے تعبیر کرنے والوں سے سوال کیا، انہوں نے تعبیر کی، جواب دیا انت تذب عنہ الکذب، لگتا ہے آپ اللہ کے رسول سے جھوٹ کو دور کریں گے۔ میں نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کتاب لکھنی ہے اللہ کے رسول کے صحیح حدیثوں پر مشتمل۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کلاس میں بیٹھے ہیں، محمد بن ادر سجستانی بیان کرتے ہیں کنت فی مجلس سلیمان بن حرب والبخاری معنا یسمع ولا یکتب، میں بھی کلاس میں تھا، امام بخاری بھی کلاس میں تھا، ہم سب تو لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ لوگ کہتے اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ لکھتا نہیں ہے بچہ۔ ایک بول کے کہتا ہے یرجع الی بخارا ویکتب من حفظی، اس کے میموری کارڈ میں سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، یہ گھر جائے گا بخارا میں، وہاں جا کے بیٹھ کے ساری حدیثیں لکھ لے۔ بعض لوگوں کو یقین نہیں آتا، ایک کہنے لگا ایسا کیسے ہو گیا؟ امام بخاری فرماتے جو تم نے حدیثیں لکھی ہیں کھولو اپنی کتابیں، ایک نہیں 15,000 حدیثیں امام بخاری نے سنا دی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی اور امام بخاری نے لکھی نہیں تھی۔
اللہ ذو الجلال نے ایسا کمال دیا تھا، 18 سال کی عمر ہوتی ہے، کہتے ہیں صنفت قضایا الصحابہ والتابعین، میں نے ایسی کتاب لکھی جس میں صحابہ اور تابعین کے فیصلوں پر مشتمل وہ کتاب تھی، اور میں نے لکھا تو کب لکھا؟ دن کی روشنی میں نہیں، كنت اكتبه في الليالي المقمرة وقل اسم في التاريخ الا وله عندي قصة الا اني كرهت ان يطول الكتاب، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے میں نے رات کو یہ کتاب لکھی، کوئی نام نہیں جس کے بارے میں مجھے قصہ یاد نہ ہو کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کون تھا فیصلہ لینے والا اور کون تھا فیصلہ دینے والا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 23 سال کے جب ہوتے ہیں تو اس وقت روضۃ من ریاض الجنہ پہنچے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس صحیح بخاری کا خطہ بنایا، آؤٹ لائن بنائی، سناپسس تیار کیے، میں کتاب کو کیسے لکھوں گا، اور کام شروع کر دیا۔ 16 سال لگا کر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، جس میں 97 کتابیں ہیں، گویا زندگی کے 97 رویوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحابہ کرام نے جو بیان کیے ہیں، اور صحابہ کرام نے جو آپ کے اعمال کو بیان کیا ہے، وہ امام بخاری نے جمع کیے ہیں۔ ان 97 کتابوں میں 3450 ابواب کے ساتھ 73 سے 97 حدیثیں صحیح بخاری میں جمع کی ہے۔ اور جب حدیث لکھا کرتے تو راوی بیان کرتے ہیں وہ علی غسانی کہ امام بخاری نے مجھے کہا خرجت الصحیح من 600,000 حدیث، میں نے 6 لاکھ حدیثوں کا یہ خلاصہ نکالا ہے۔ ما وضعت الحدیث فی الجامع الصحیح، میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں لکھی جب تک میں یہ 4 سے 5 کام نہ کر لیتا۔ پہلا کام یہ میں کرتا، سب سے پہلے میں غسل کیا کرتا، الا بعد ما اغتسلت، حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا، وصلیت رکعتین، پھر میں 2 رکعتیں پڑھتا، واستخرت اللہ تعالی، پھر میں استخارہ کرتا، وتيقنت صحته، اور پھر اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین کرتا، وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي، اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس حدیث کو حجت بناتا، پھر میں صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو لکھتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال لگا کر اس کتاب کو مکمل کیا۔ کہتے ہیں صنفتہ 3 مرات، میں نے اسے 1 مرتبہ نہیں لکھا، 3 مرتبہ لکھا۔ امام احمد بن حنبل کو پیش کیا، یحییٰ بن معین کو پیش کیا، امام احمد بن حنبل جیسے اساتذہ گرامی نے بھی اس کو صحیح کہا، جو کہا کرتے تھے ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، لوگوں خراسان کی سرزمین نے امام بخاری جیسا پیدا نہیں کیا۔ علی بن مدینی ان کے استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے لم یر البخاری مثلہ، امام بخاری نے بھی اپنے جیسا نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا۔ ان کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید، وہ کہا کرتے تھے لو کان محمد فی الصحابہ لکان آیا، اگر امام بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو ان کا ایک نام ہوتا۔ امام ابن خزیمہ امام بخاری کی شاگرد ہے، کہتے ہیں ما رأیت مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، ما رأیت تحت عدیب السماء اعلم بحدیث رسول اللہ ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل البخاری۔ یا آسمان کی نیلگو چھت کے نیچے اس زمین پر میں نے کوئی انسان امام بخاری جیسا نہیں دیکھا جس کو اتنی حدیثیں یاد ہوں اور اسے پتا ہو کہ حدیث صحیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی۔ رجاء ابن رجاء کہا کرتے تھے ہوا آیت من آیات اللہ تمشی علی ظہر الارض، اللہ ذوالجلال کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو چلتا ہوا زمین پہ دیکھنا ہے تو امام بخاری کو دیکھنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے بیٹھنے والا کون ہے؟ امام ابو زرع رازی
7 لاکھ حدیثوں کا حافظ، لیکن ابراہیم خواص مستملی بیان کرتے ہیں، رأیت ابا زرع کالصبی جالسا بین یدی محمد ابن اسماعیل البخاری یسألہ عن علل الحدیث، میں نے دیکھا کہ امام بخاری کے سامنے بچوں کی طرح امام ابو زرع رازی بیٹھے ہیں اور وہ حدیث کی علتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے فلاس تو کہا کرتے تھے کل حدیث لا يعرفه البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کو امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب 16 سال میں مکمل کی، 97 کتابیں لکھی، ان میں آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ کمال دیکھیے اس انسان کا، سب سے پہلی کتاب ہے کتاب الوحی، آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ گویا کہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں من اراد ان یختم له بالتوحید، جو چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ توحید پر ہو، فعلیہ بالوحی، اسے چاہیے کہ وحی کی روشنی میں زندگی گزارے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلا باب باندھا ہے، باب بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی اور آپ کی زندگی اگر اس کی ابتدا اور انتہا صحیح ہو سکتی ہے تو وہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتی، رہنمائی وحی کی لینی پڑے گی، وہ قرآن بھی ہے، وہ حدیث بھی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری کتاب التوحید لا کے فیصلہ سنایا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے یہ شخص جنت میں جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی حدیث نقل کی ہے، بیان کرتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیبی انہو سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، اور روایت لے کے آئے ہیں عمر بن خطاب سے انما الاعمال بالنیات، بتانا یہ چاہتے ہیں میں نے پہلی روایت مکہ کے استاد سے لی ہے، کیونکہ وحی کا آغاز مکہ سے ہوا، وحی کی انتہا مدینہ میں ہوئی، اور آخری حدیث لے کے آئے ہیں۔ اس ہیرے نے پڑھی ہے حدثنی احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، احمد بن اشکاب کے ساتھ آخری ملاقات امام بخاری کی 217 کو ہوئی ہے، یہ مدینہ کے استاد ہے۔ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح وحی کا آغاز مکہ سے ہوا، میں نے کتاب بھی صحیح بخاری مکہ سے شروع کی، جو مکی استاد تھے، وحی کی انتہا مدینہ میں ہوئی، میں نے آخری حدیث بھی مدنی استاد سے نقل کی ہے۔ پہلی حدیث بھی امام بخاری غریب حدیث لائے ہیں جس میں ایک ایک راوی ہے، اور آخری حدیث بھی غریب لائے ہیں جس میں ایک ایک راوی ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام جو ہے اجنبیت میں شروع ہوا، بہت تھوڑے مسلمان تھے جب اسلام آیا، ایک ایسا وقت آنے والا ہے قیامت کے نزدیک بھی بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے جو سچے اور سچے اسلام کو پسند کرنے والے ہوں گے۔ ساتھ ہی خوشخبری اللہ کے رسول نے سنائی ہے فطوبى للغرباء، سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو غرباء ہیں کون؟ الذین یصلحون اذا فسد الناس، جہاں لوگ فساد مچا رہے ہو یہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ غرباء کون ہیں؟ النزاع من القبائل، قبیلہ ایک ہے، آدھے لوگ شرابی ہیں، آدھے لوگ گانے سنتے ہیں، یہ چنیدہ چند لوگ کہتے ہیں قرآن ہی سنیں گے، حرام کے قریب نہیں جائیں گے، حلال ہی صرف کھائیں گے۔ النزاع من القبائل، یہ تو خاندانوں سے چنے ہوئے لوگ ہیں، 1 سے 2 سے 4 لوگ، باقی سارا خاندان کوئی شرک میں پڑا ہے، کوئی خرافات میں پڑا ہے، کوئی بدعات میں پڑا ہے، کوئی بے نماز ہے، یہ نمازوں کے بھی پابند ہیں، یہ شرک کے قریب نہیں جاتے، یہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں،
بدعات سے نفرت کرتے ہیں۔ غربا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب تو وہ ہے، وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کو خوشخبری سنائی ہے۔ الذین یعلمون الناس الحکمہ، جو لوگوں کو سنت سکھاتے ہیں، حکمت و دانائی سکھاتے ہیں، وَيَقْضِي بِهَا اور يَقْضُونَ بِهَا اور فیصلے بھی سنت کے مطابق ہی کیا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید جو آخری کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 58 باب باندھے ہیں۔ توحید کے متعلق جتنے شبہات دنیا کے دل میں آج بھی موجود ہیں، امام بخاری نے احادیث کی روشنی میں اس کے جواب دے رکھے۔ کسی نے کہا کہ ہم اللہ ذو الجلال کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی چیز نظر آتی ہے یہ اللہ ہے، امام بخاری 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں اللہ ذو الجلال کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ ذو الجلال کی ذات دنیا میں نہیں ہے، اس کے شان کے لائق یہ ہے کہ وہ ذات بلند ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 49 روایتیں لے کے آئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ناموں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، امام بخاری نے 49 روایتیں لا کر ثابت کیا ہے اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، لیکن وہ نام وہ صفات جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، ہم صرف ان ناموں کو مانتے ہیں، ہم ان صفات کو مانتے ہیں جس کو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ امام بخاری پھر 16 روایتیں لے کے آئے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آج لوگ قسم بھی اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھاتا ہوں۔ نہیں اللہ ذو الجلال ناظر تو ہے لیکن ذات کے اعتبار سے حاضر نہیں ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ امام بخاری 16 روایتیں لے کے آئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ذو الجلال کی شان کو کم نہ کرو، اللہ ذو الجلال کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، امام بخاری 14 روایتیں لے کے آئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مومنوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو صبح بھی دیدار ہوگا، شام کو بھی دیدار ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا نام بھی ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ جو دہریے ہیں وہ کہتے ہیں خود ہی کائنات بنی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی۔ امام بخاری تکوین کے لیے اس باب میں انہوں نے 12 روایتیں نقل کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تلاوت اور مطلوع ایک ہی چیز ہے۔ امام بخاری 32 روایتیں لے کے آئے ہیں کہ تلاوت جو ہم کرتے ہیں یہ میرا اور آپ کا عمل ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں مطلوع یہ اللہ کی کلام ہے، دونوں میں فرق ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پھر 9 روایتیں خلق و افعال العباد پہ لے کے آئے ہیں کہ دیکھو یہ کام تو بندے کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال کی ذات اور مخلوق کی ذات میں جس طرح فرق ہے اس طرح اللہ ذو الجلال کی صفات اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے۔ سمجھنے والی بات ہے کہ ہاتھی کا پاؤں اور چونٹی کا پاؤں ایک جیسا ہے، جس طرح مخلوق کے پاؤں ایک جیسے نہیں ہیں تو خالق اور مخلوق کی صفات ایک جیسی کیسے ہوں؟ بلکہ توأم جڑواں بچے ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، دونوں کی عادتیں بھی مختلف، دونوں کے نقش و نگار بھی مختلف اور دونوں کے قد بھی مختلف، دونوں کی عمریں بھی مختلف، ایک ہی وقت پیدا ہونے والے شکم مادر سے آنے والے جب وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ مشبہہ کا رد کیا۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 39 روایتیں نقل کی ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ ذو الجلال کلام نہیں کرتے، اللہ ذو الجلال کی کلام پہ امام بخاری 39 روایتیں لے کے آئے ہیں، جس میں سے آخری روایت ابی طالب علم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ باب قول اللہ تعالی
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان لے کے آئے ہیں باب کے شروع میں کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قیامت کو ہم ترازو لگائیں گے، ایسا ترازو جو عدل و انصاف کا ترازو ہوگا، جس میں انسان کے کلام کو بھی تولا جائے گا، جس میں انسان کے عمل کو بھی تولا جائے گا، جس میں انسان کو بھی تولا جائے گا، جس میں نیکیاں اور برائیاں جس رجسٹر میں لکھی جا رہی ہے ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا۔ یہ 4 قسم کے وزن ہوں گے۔ ترازو اتنا بڑا ہے، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں، 14 کے 14 طبق اگر رکھ دیے جائیں تو وہ بھرے گا نہیں، لیکن اگر خوشی سے کوئی کہہ دے الحمدللہ تو ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ اخلاق کسی کا اچھا ہوگا تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے بڑا ہی بھاری ہو جائے گا۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ دنیا میں تو بڑا کمزور نظر آتا ہے، اس کا بڑا وزن ہوگا۔ کیسے وزن ہوگا؟ بریک پنڈلیوں والے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود درخت پہ چڑھتے ہیں، ہوا آتی ہے، پنڈلیاں کانپنے لگ جاتی ہیں، صحابہ مسکرا دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو؟ اب من دقت ساقی، صرف بریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، جب ان 2 پنڈلیوں کا وزن ہوگا قیامت کے دن تو یہ 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص کو لایا جائے گا انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا جو بے نماز، روزہ نہیں رکھتا، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، برائیاں کرتا ہے، جو وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی وزن نہیں، وہاں نیکیوں کی وجہ سے وزن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ امام بخاری آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس عدل کے معنی میں ہے، انصاف کے معنی میں ہے۔ پھر کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا یہ گیا ہے کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے قسط یہ مقسط کا مصدر نہیں ہے، تو امام بخاری نے کیسے کہہ دیا؟ اور اس کا معنی وَهُوَ الْعَادِلِ، جانتے ہیں یہاں علم نحو اور علم صرف پڑھنے والے ابواب کے خاص سے بھی انہوں نے پڑھے ہوں گے۔ سلب ماخذ بھی ایک چیز ہے جس کی تفصیل پڑھی ہوگی، اقسط یقسط اقساط، جب یہ افعل یفعل افعال باب افعال استعمال ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے عدل کرنا۔ جب سلب ماخذ کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے زائد حروف کو اڑا دے، قسط یقسط بن جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم۔ تو امام بخاری اصل میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو دنیا میں عدل و انصاف کے فیصلے کرتے ہیں قیامت کو نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھایا جائے۔ اور جنوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم ستم کرنے والے جن ہیں قیامت کو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر امام بخاری روایت لائے ہیں احمد بن اشکاب اپنے استاد سے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن فضیل نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، وہ کہتے ہیں ابو زرع نے ہمیں بیان کیا، ابو زرع کہتے ہیں ہمیں سیدنا ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کی، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان، 2 کلمے بڑے ہی پیارے ہیں،
خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے ان ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، 100 مرتبہ کہہ دیتا ہے، حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، دھو دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بزدل ہے جہاد نہیں کر سکتا، جو شخص بخیلی کرتا ہے مال خرچ نہیں کرتا، جو شخص ہمت نہیں کرتا تہجد نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ فلیکثر، کثرت سے یہ پڑھ لے، اللہ ذوالجلال اسے سونے اور چاندی کے صدقے کے برابر بھی ثواب دے گا، جہاد کا بھی ثواب دے گا، اور اسے تہجدوں کا بھی ثواب عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ 5 چیزوں کا قیامت کو بڑا ہی وزن ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات جو دہرا لے اپنی زبان پہ، اور 5واں عمل والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسب، اگر کسی کا نیک بچہ فوت ہو جائے وہ صبر کر لے، قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس صبر کا بھی اللہ نے وزن کرنا ہے اور اس کا بھی اجر دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال اسے پالتے ہیں جس طرح تم جانور کو، گھوڑی کو پالتے ہو، اس کے بچے کو پالتے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا حتی تکون مثل الجبل، ایک پہاڑ نیکیوں کا چلتا ہوا آ کے نامہ اعمال میں ترازو کے پلڑے میں آئے گا۔ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا؟ جواب ملے گا یہ کھجور کے برابر صدقہ تم نے کیا جس کو نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعمال اختیار کریں جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ توحید سے ہی وہ پلڑا بھاری ہوگا، اللہ کے ذکر سے ہی وہ پلڑا بھاری ہوگا، کثرت سے الحمدللہ کہنے سے ہی پلڑا بھاری ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے ہی پلڑا بھاری ہوگا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے سے ہی پلڑا بھاری ہوگا، اچھا اخلاق بنانے سے ہی پلڑا بھاری ہوگا، صدقات اللہ ذوالجلال کے لیے پیش کرنا اس سے ہی پلڑا بھاری ہوگا۔ آج وقت ہے اس مال سے فائدہ لے لیجئے۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال کی جو طلباء جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اے اللہ ان کے والدین کو کروڑ ہا رحمتوں سے نواز۔ کس قدر یہ خوش نصیب ہیں جن کے بچوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، کس قدر بختور ہیں وہ لوگ جن کی اولادوں نے صحیح بخاری کو مکمل کیا، تجوید مکمل کی، قرات عشرہ مکمل کی۔ آج 1 سے 2 سے 10 سیڑھیوں پر ایک سٹیج بنتا ہے، کوئی بڑا مجمع ہو اور انسان قرآن سنا کے نیچے اتر آتا ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب چہرے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کو کہا جائے گا قاری قرآن سے کہ اقرا وارتقی، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ 6236 آیتیں ہیں، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ کتنا بڑا یہ مقام ہے۔ یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کرو، اللہ ہماری اولاد کو بھی قرآن کا حافظ بنا، اس کو بھی اچھا قاری بنا، اس کو بھی ایک اچھا عالم بنا،
وہ بھی صحیح بخاری کو مکمل کرے۔ مولا کریم ان اساتذہ گرامی کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز، جنہوں نے یہ خوشی کا موقع تیری رحمت کے بعد دیکھنے کے لیے یہ وقت بنایا۔ الہ العالمین وہ منتظمین جو انتظام و انصرام کرنے والے ہیں، اے اللہ جس طرح انہوں نے دنیا کے دلوں کو علم سے آباد کرنے کی ٹھان رکھی ہے، اے اللہ تو بھی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں سے نواز۔ الہ العالمین جتنے تشریف فرما ہیں، جس طرح یہ یہاں بیٹھے ہیں تیرے دین کے لیے بیٹھے، اے اللہ ان کو ان کے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔